اصل تو تعزیت ہے حضرت کی. ایسا لگتا ہے ہمیشہ حضرت ساتھ ہی ہیں. ادباً ہم حضرت کے سامنے بولتے نہیں تھے، قطعاً کبھی بھی زندگی میں ایک دفعہ بھی بیان نہیں ہوا. ایک دفعہ بھی کبھی ہمت نہیں ہوتی تھی حضرت کے سامنے بولنے کی. ایک تو ہے اونچا بولنا، لیکن حضرت کے سامنے ویسے ہی بولنا، سب کے سامنے بولنا، کھڑے ہو کے بولنا یا بیٹھ کے بولنا، یہ کبھی ہمت نہیں ہوئی تھی ہماری. اور تصوف میں ہی ساری زندگی ان کے ساتھ رہے الحمدللہ. بس حضرت کی ایک دو باتیں بتاتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت ہمیشہ باوضو رہتے تھے. ہمیشہ کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضرت بغیر وضو کے چلتے ہوں. مکہ مکرمہ سے اگر نکلتے تھے تو تقریباً 10 منٹ کے بعد یا 15 منٹ کے بعد فوراً حضرت جی نیت باندھ لیتے تھے اور سنت پر عمل کرتے تھے. 6 رکعت ضرور پڑھتے تھے. اور اسی طرح قیام اللیل، تہجد میں نے کبھی نہیں، جب سے میں نے اپنی ہوش سنبھالی ہے 40-45 سال ہو گئے ہیں، حضرت کو میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی حضرت نے تہجد چھوڑی ہو. ماشاءاللہ ہمیشہ تہجد کے پابند تھے. اور یہ جو ان کے اسفار ہوتے تھے تصوف کے وجہ سے، تصوف کے بارے میں، یہ ان کا ایک مشن نہیں تھا. تقریباً جتنے اور دنیا کے دین کے امور ہیں سب میں حضرت جی شرکت فرماتے تھے. اور ان کا اصل یہ بھی تھا کہ بھئی بیت ہونا چاہیے. شاید یہاں بھی خانقاہ ہے، ایسا ہی ہے. ساتھیوں سے گزارش ہے کہ خانقاہ کو سمجھنا چاہیے خانقاہ کیا ہے، اور پھر خانقاہ میں کیا مقاصد ہیں. جس طرح حضرت اور کام کر رہے ہیں، حضرت کی طرف سے ان کو اجازت ہے، حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب کو، تو ان سے ضرور بیعت بھی ہوں، استفادہ حاصل کریں. اور خانقاہیں جو ہیں وہ حضرت فرماتے تھے خانقاہیں جو ہیں وہ دل کے نورانیت کے لیے ہوتی ہیں. بیعت تو آدمی ہو جاتا ہے، خانقاہوں میں پھر آگے سلسلہ کیا ہونا چاہیے اس کو بھی سمجھنا چاہیے. اور اللہ کے نور سے ہم سب کو اللہ منور فرمائے. ہمارا اصل میں آگے بھی سفر ہے راول پنڈی میں مفتی شاہد صاحب کے یہاں. تو ہم معذرت چاہتے ہیں، بیان کا میں ماہر نہیں ہوں، صرف نصیحت ہی ہے کہ بھئی باوضو رہا کریں، ذکر کی پابندی کریں، اللہ کی طرف متوجہ رہیں، ہر وقت ذکر و اذکار میں مشغول رہیں، اپنی زبان کو تر و تازہ رکھیں. بیکار آدمی بیٹھا ہوا ہے، بات بھی سن رہا ہے یا چلتا جا رہا ہے کہیں، یا خدمت میں لگا ہوا ہے مدارس میں، یا کسی بھی موٹر سائیکل میں جا رہے ہیں، تو ذکر میں مشغول رہا کریں. کوئی کسٹم نہیں ہے اس میں، کوئی وضو کی ضرورت نہیں ہے. کوئی کسی کے لیے، کسی نے اگر کوئی چندہ یا کسی کو دینا ہو اللہ کے لیے تو اس کے لیے پیسے چاہیے. پیسے ہیں نہیں کسی کے پاس تو کیا کرے. لیکن ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی مشقت کے صرف زبان چلاتے رہیں، الحمدللہ ذکر ہو جائے گا. آپ کا بیلنس آخرت میں بڑھتا جائے گا بغیر کسی چیز کے. کوئی پیسے کی ضرورت نہیں، کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. حضرت سے ہی سنا تھا کہ ایک حدیث ہے کہ اہل الجنت فی الجنت یندمون علی ساعۃ فاتتہم بدون ذکر اللہ، کہ جنت والے جنت میں داخل ہونے کے بعد ان کو ایک چیز کا افسوس رہے گا. اب جنت میں داخل ہو جائے آدمی تو اس کو کس چیز کا افسوس؟ کسی چیز کا افسوس نہیں ہے، لیکن پھر بھی رہے گا، اس لیے کہ وہ دیکھے گا کہ دوسرے جو محل وغیرہ ہیں وہ اس کے محل سے اچھے ہیں، اس جنتی کے محل سے زیادہ اچھے ہیں. وجہ اس کی یہ ہوگی کہ اس نے ذکر اللہ میں ٹائم ضائع نہیں کیا، وہ ذکر اللہ میں مشغول رہتا تھا ہر وقت. تو لیکن ذکر اللہ کے اقسام بہت ہیں. آپ جو حافظ ہیں وہ قرآن پڑھتے رہیں، اپنا دور کرتے رہیں، اور جس کو قرآن یاد نہیں ہے سورہ اخلاص ہی پڑھتے رہیں. 10 دفعہ پڑھیں گے تو ایک محل بنتا ہے، 3 دفعہ پڑھیں گے تو پورے قرآن کا ثواب ملے گا.
اسی طرح درود شریف پڑھتے رہیں، استغفار پڑھتے رہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ، والحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اور کوئی جس میں مزہ آئے اس میں مشغول رہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. لا إله